أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے وضاحت کر دیے کہ میرے کے صحابہ کو وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا اختیار دیا، ان کے تقوی کا اختیار دیا. میرے بھائیوں، یہاں غور کرنے کے بعد تو ایک ہی ایمان کا اختیار، جس کے پاس یہ ایمان ہے آپ یہ تو سمجھ لیجیے کہ ایمان یہ بہت دین کی دولت ہے، اور یہ ایمان اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے دنیاوی معاشرے میں صرف ایک چلتا ہوا انسان نظر آ رہا ہے. ہماری حیثیت اور قدر معاشرے میں یہاں بڑا اونچا ہو سکتا ہے اگر ہم ایمان کے معاملہ پر زیرو ہے، اور توحید کے معاملہ پر ہمارے پاس اگر کوئی ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو انسان ایک چلتا پھرتا ایک لاش نظر آئے گا. وہ چلتا پھرتا ایک انسان نظر آتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں کوئی حیثیت نہیں. جو حیثیت ہمارے صحابہ کرام کے پاس تھے، انہوں نے جب یہ سنا کہ ایمان یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے، ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے، ان ایمان کو بچانے کے لیے، ان تقوی کو بچانے کے لیے صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں دی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی لگنے والی پیٹ کے دل کی بات ہے. آئیے خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. غزوہ تبوک کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی جب غزوہ تبوک کے لیے جب ایک سامان جب کچھ چندہ اکٹھا کر رہے تھے، سب نے تو سمجھے تھی. میں اس واقعے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ واقعہ تو آپ کو سنا ہوا ہے. میں یہاں صرف ایک خاکہ بتانا چاہتا ہوں. وہ خاکہ آج ہمارے دلوں کو زندہ کرنے والا ہے، کیونکہ آج ہم اندر سے ٹوٹلا ہو چکے ہیں. حقیقت میں واقعہ تو آپ نے اچھے انداز سے بہت سنے تو، لیکن اس واقعہ کو ڈبل ڈالیے کہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ دیکھیے، ایمان کا جذبہ دیکھیے، قربانی دیکھیے. سب نے تو سب لا کر کے دیکھیے، عمر فاروق بھی لا کر کے دیکھیے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دل میں یہ سوچ رہے کہ ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر مرتبہ نیکی کے معاملہ میں آگے بڑھ جاتا ہے، آج میں ان سے آگے بڑھ کے رہوں گا. یا
نبی کے سامنے پیش کر دیتے تھے اور ان کا یہ توکل ہوتا، ان کا یہ اعتماد ہوتا، ان کا اتنا ایمان ہوتا کہ چلو میرے گھر میں اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے ساتھ پر بھروسہ تو ضرور ہے۔ ہاں اللہ بندوں کو بھوکا اٹھاتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کو بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ یہ صحابہ سے مزاج تھا، یہ تھے میرے نبی کے صحابہ۔ اور آج ایک ہم ہے جو دین کی کام کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی مشن کو عام کرنے کے لیے اگر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، یہاں جان کی بازی تو چھوڑو، مال کی بازی تو چھوڑو، اگر اسے کہا جائے کہ دین کی مشن ہے، دین کی کام کے لیے نکل رہی ہے، چلو آ جاؤ، تو مشکل سے 2-3 آدمی چل دن آئے گا، جب بھی تک کوئی بات آئے گا۔ جانے کے لیے تیار نہیں تو مال اور جان کھا لائیں گے۔ یہ ہے آج ہماری دیش۔ آئیے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے میرے اس نبی کے صحابہ کا اور ایک خاکہ پیش کرتا ہوں۔ سب صحابہ نے کوئی ایسا پوچھتے نہیں، لیکن اس صحابی کے اندر کچھ غریب بھی لوگ تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یہ غزوہ تبوک اور وہ صحابی کچھ کہتے کہ اللہ کے نبی میں نہایت غریب، اے اللہ کے رسول ہمارے گھروں میں کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کے نبی اس جنگ میں غزوہ تبوک کے جنگ میں ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، شہید ہونا چاہتے ہیں۔ کچھ غریب لوگ تھے۔ اللہ کے نبی کی جواب سنیے، اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، اے میرے صحابہ، میرے پاس اتنا سامان تھا، سب کچھ تو برابر ہو چکا، جو بھی سواریاں تھیں سب کچھ کر چکے ہیں، اب ایک سواری اور کوئی اضافہ دوائی نہیں، میں کیسے تمہیں ساتھ میں لے جاؤں، میرے پاس تو انتظام نہیں ہے سواری کا، اتنا سب لوگ برابر ہو چکے ہیں۔ اے میرے صحابہ، تمہیں جنگ میں نہیں جانا ہے، تمہیں چلا دری میں جانے کے جنگ میں تمنا ہے، دل میں یہ لہر پھول رہی ہے کہ میرے پاس تو دینے کی طاقتیں نہیں ہے، لیکن مجھے بھی جنگ میں جانا ہے، مجھے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نکلنا ہے، مجھے بھی ان ساتھیوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں جانا ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی کے سامنے وہ صحابی غریب لوگ ہوتے لیکن رو نہیں پا رہے، امام الانبیاء کے سامنے میں کیسے آنسو بہاؤں، میں کیسے امام الانبیاء کے سامنے رو، یا تو رونا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سنتے وہ پیچھے موڑتے تھے صحابہ کرام، اور پیچھے موڑتے زار و قطار روتے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو کے دریا بہ جاتے تھے، صرف اس بات پر کہتے تھے کہ آج اس سواری کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، دل میں جانے کی تمنا پھوٹ رہی ہے، لیکن دل میں لہر تو جاگ رہی ہے کہ میں بھی جہاد کے میدان میں جاؤں، میں بھی صحابہ کے ساتھ جاؤں، اور لیکن ہمارے پاس جانے کی کوئی سواریاں نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کے پاس جانے کے لیے کوئی انتظام ہے۔ میرے نبی کی صحابہ تو وہ صحابہ تھے، اگر جنگ کے میدان میں اگر جانے کی کوئی چیز ہے تو پیچھے موڑ کر کے وہ رویا کرتے تھے۔ اور آج یہاں دین کے کام کے لیے ہزاروں اعلان کر دیا جائے، ہزاروں بار کہہ دیا جائے، میرے نوجوان بھائیوں اچھی طرح سے اس خاکے کو ذرا ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ کی تاریخ تو یہ ہمیں کہتی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی غریب لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن جانے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ آج ہم نے اس دین کے کام کے لیے کون سے آنسو بہایا ہے؟ کبھی ہم نے احساس کیا؟ آئیے میں منظر دکھاتا ہوں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے امتحان، ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ سب کو پتہ ہے، نوجوان نئی نویلی میں اس کی شادی ہوئی، تاریخ سب کو پتہ ہے، شب رات کی پہلی رات ہے، اتنے میں حنظلہ کے کان میں یہ آواز ٹکراتی ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ ابھی رات پوری بھی نہیں ہوئی، بیوی سے ملاقات تو ہو چکی تھی، لیکن حنظلہ کی رات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ بستر سے اٹھ جاتے ہیں، میرے ہاتھ پکڑتی ہیں، اے میرے سردار مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو نہیں میری شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی رات ہے، اور مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ میرے نبی کی صحابہ تو وہ صحابہ ہیں کہ جب جہاد کی جب آواز ان کے کانوں میں جب ٹکراتی ہے، حنظلہ اس بستر پر ایک سیکنڈ بھی رکنے کے لیے گوارا نہیں کرتا ہے،
کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے مجھے نکلنا ہے۔ بیوی کہتی ہے اے میرے سردار ابھی تو رات میں مکمل نہیں ہے، ابھی رات تو آدھی رات ہے، تم کہاں جاؤ گے آدھی رات میں؟ کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور ایک منٹ بھی مجھے اس روم میں رکنے کے لیے دل گوارا نہیں کر رہا ہے، لیکن چھوڑ دیتی ہے۔ دیندار ہے، سمجھدار ہے، تقوی والی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ ارے چلو یہ دین کے کام میں تو جا رہا ہے۔ میرے ماں پہلے اس واقعے سے بھی تمہیں سبق ملے گا۔ حنظلہ کی بیوی ابھی پوری رات حنظلہ کے ساتھ گزاری بھی نہیں ہے، ابھی آدھی رات کا تاریخ کے اندر آتا ہے۔ حنظلہ ریڈی ہو جاتے ہیں، جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہی بیوی سوال کرتی ہے اے حنظلہ تو واپس سے پھر گھر آؤ گے؟ کہا کہ ہاں۔ کچھ دیر حنظلہ دور جانے کے بعد پھر اپنی بیوی کے پاس پلٹتا ہے اور پلٹتے ہوئے کہتا ہے اے میری بیوی سن لے، اگر اس میدان کے اندر میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، اگر میں واپس آیا تو پھر تیری زندگی تجھے مبارک ہے، اور اگر میں اس میدان میں ہو گیا شہید، اللہ کے راہ میں اگر شہید ہو گیا تو اے میری بیوی کی جوانی ابھی باقی ہے، تو میرا انتظار نہ کرنا بلکہ تم دوسرا نکاح کر لینا۔ یہ حنظلہ کی نصیحتیں تھی، وہ اپنے بیوی کو نصیحت کرتی ہے، لیکن حنظلہ اس میدان کے اندر چلے گئے اور دیکھے اللہ کی طرف کیسا ہوا، یہ حنظلہ شہید ہو جاتا ہے۔ ان کی بیوی کو جب اطلاع ملتی ہے کہ ان کے شوہر کو شہید کر دیا جاتا ہے، لازمی وہاں پر پڑے ہوئے صحابہ کرام کے جس میں وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، جب حنظلہ کی باڈی دیکھی گئی لوگ پہچان نہیں پا رہے کہ یہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہی تو حنظلہ وہ نوجوان صحابی ہے، اللہ کے نبی کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور ایک مسئلہ بھی ہے کہ شہید کو نہ غسل دیا جائے گا، ان کو بلکہ کفنا کر کے دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کی بیوی کو بھی خبر دی جائے۔ حنظلہ کی بیوی اس میدان کارزار میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے شوہر کے ڈیڈ باڈی کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی آواز لگاتے ہیں اے میرے صحابہ جاؤ اب اس صحابی کے جسم کو قبر کے اندر تدفین کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں کہہ رہی ہوں میرے شوہر کو غسل دے دیجیے، میرے شوہر کو غسل کرا دیجیے۔ اللہ کے نبی خاموش ہے، اللہ کے نبی میں کوئی جواب نہیں دے رہے۔ ارے نبی تو میرے نبی تو وہ نبی ہے جو اپنے طرف سے کوئی بات کر کے نہیں بیان کرتے ہیں۔ قرآن اس بات میں بیان دلیل ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے خبر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش ہے اور یہ بیوی بار بار یہ اصرار کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی مسئلہ بتا رہے ہیں اے عورت کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے؟ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے ہاں اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے کہ شہید کو غسل تو نہیں دیا جاتا ہے، لیکن ہاں میں اس غسل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ غسل جنابت کی بات کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی آج میں پہلی رات شادی کی اور یہ مکمل رات بھی میرے ساتھ میرا شوہر نہیں گزارا ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ تیری آواز کے کانوں میں ٹکراتے ہیں، یہ جہاد کے لیے نکل پڑے ہیں، میں اس غسل کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سر نیچے کر لیتے ہیں، آسمان سے جب وحی کے ذریعے خبر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پھر مسکرانے لگتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ وہ نبی کے صحابہ تھے کہ آسمان سے ملائکہ کسی غسل الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں اے میرے صحابہ حنظلہ کو جیسے قبر میں تدفین کر دیا جائے، پھر وہی بیوی چیخ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے حنظلہ کی بیوی سن لے، اب تمہارے شوہر کو ہمارے غسل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے شوہر کو اللہ کے وہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ یہی وہ صحابی ہے جسے غسل الملائکہ کہتے ہیں، یعنی فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو آسمانی میں غسل دیا، دفن کر دیا ہے۔ یہ ہے اولئک